جو بجلی چور ہے سب سے پہلے اس کو پکڑیں. وہ تاجر ہے, وہ صنعت کار ہے, وہ سیاستدان ہے, وہ اشرافیہ ہے, وہ کہیں بھی ہے اس کو پکڑیں. رعایت میں اور مفت میں بجلی اور پھر ان کو چراہوں پہ کھڑا کر کر ان کو کوڑے ماریں, ان کی جائیدادیں ضبط کریں اور بھاگ سرکار ضبط کر کر نیلام کریں اور بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو دور کریں. اور اسی طرح شریعت کا لا بنائیں, شرعی لا ان پر اپلائی کریں, ان کے میٹر نہ کاٹیں, ان کے ہاتھ کاٹیں, ہاتھ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان قابل امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین اس وقت میرے فریم میں موجود ہے آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین نعیم میر صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ جی مہنگائی کی شرح جو بڑھتی جا رہی ہے, خصوصاً آج ان کے ساتھ نشست ہے اور انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر میڈیا کوریج بھی کی اور پریس کانفرنس کی گئی. مہنگائی کی جو شرح بڑھی ہے اس کے جو ہے وہ خلاف اور مخصوص جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے خلاف آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تاجر برادری کتنی اس سے افیکٹ ہوئی ہے اور آخر کیا لائے عمل سامنے آنے والا ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس مشکل اوقات میں شکر ادا تو اللہ تعالیٰ کا کر رہے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ اٹھا کر جھولیاں حکومت کو گالیاں دے رہی ہے, پتہ نہیں کس کس کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تاجر برادری کتنی افیکٹ ہوئی؟ دیکھیں اوور آل مسئلہ تو مہنگائی کا ہے, اور مہنگائی جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری امپورٹس زیادہ ہیں, ہماری ایکسپورٹس کم ہیں, یعنی ہم ڈالر جو ہیں وہ باہر سے کم لاتے ہیں اور باہر زیادہ بھیجتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری کرنسی کی ویلیو گر جاتی ہے اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے. اگر مہنگائی پر قابو پانا ہے تو آپ کو بیرونی دنیا سے اپنی ڈپینڈنسی کم کرنا پڑے گی اور آپ کو ہر چیز پاکستان میں بنانی اور پیدا کرنی پڑے گی اور پاکستان کی چیز کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ایشو ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت حکومت کا جو نظم و نسق چلانا ہے تو حکومت کو اپنا نظم و نسق چلانے کے لیے جو وسائل چاہیے, اب وہ وسائل جو ہیں وہ عوام سے ٹیکسوں کی صورت میں وصول کیے جانے ہیں. اور ایک طرح کا نہیں, ہزار طرح کے ٹیکس, ہزار طرح کے ٹیکس ہیں تو ٹیکس نا, تو وہ عوام ہی سے پیسہ عوام کی جیب سے جانا ہے اور وہ حکومت کے پاس جائے گا. اب حکومت پر قرضوں کا بوجھ ہے بہت زیادہ, بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں, تو حکومت نے عوام سے پیسہ لینا ہے ٹیکسوں کی صورت میں اور بیرونی دنیا کو ادا کرنا ہے. اب اگر وہ آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. جب آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے تو پھر اس کے علیحدہ کانسیکوینسز ہیں. تو اب یہ ایک گمبھیر قسم کی صورتحال ہے جس سے پاکستان اور پاکستان کے عوام دو چار ہیں. تو اب اس صورتحال سے نکلنے کا جو راستہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور عوام اب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تعاون اتنے ٹیکسز پے کر کے تو کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتا. عوام تو ہے وہ اس طرح سے باہر نکلتی آئے گی. لوگوں نے اپنے گھروں کے بل چلا دیے ہیں, فی سلپس کی جگہ جو ہے وہ بچوں کے ہاتھوں میں بل بھیج دیے گئے ہیں اسکولوں میں. تو آپ کہہ رہے ہیں تعاون کرنا ہے, کس طرح کا تعاون آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلا تعاون کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس گمبھیر صورتحال کو عوام کو ادراک ہو اور وہ سمجھے شعوری طور پہ. ایک تو پہلے آپ اسے سمجھیں, اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ ریسیپروکلی بتائے کہ بھئی اب میں آپ کو ٹیکس نہیں کر رہا جو میرے ریاست کا غریب طبقہ ہے, میں تو امیر طبقے کو ٹیکس کر رہا ہوں. اب ٹیکس جو ہے وہ غریب سے نہ لیا جائے, ٹیکس جو ہے امیر سے لیا جائے اور جو افورڈ کر سکتا ہے. تو اب اس چیز کو متعین کرنا یہ حکومت کا کام ہے. اگر حکومت اس کام میں ناکام رہے گی تو جو کمزور طبقہ ہے اس کے اندر انریسٹ رہے گی. جب اس کے اندر انریسٹ رہے گی تو وہ سڑک پہ آئے گا, احتجاج کرے گا. حکومت انریسٹ ہے تو ہمارا ملک کیسے جو ہے وہ ریسٹ؟ تو یہی تو بات ہے نا کہ یہ ملک جو ہے وہ نہیں چل رہا نا. پاکستان ایک ناکام ریاست ہے نا, اور اگر یہی صورتحال رہی تو یہ ناکام ترین ریاست بن جائے گا. ڈالر کا ریٹ دیکھیں تو 303 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 320 روپے ہو گیا ہے. اگر ڈالر کا ریٹ ایسے بڑھتا رہا, ہمارے جو ریمیٹنسز آ بھی رہے ہیں وہ بھی نہ کسی, تو آپ ڈالر میں خرچہ نہ کریں. آپ کی کمائی روپوں میں ہے تو روپوں میں خرچہ کریں نا. عوام نے بھی تو ٹھیک ہونا ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ میڈ ان پاکستان کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں, نہ خریدیں آپ. لیکن آپ کی مجبوری کیا ہے کہ آپ کو چیزیں دستیاب ہی نہیں ہیں. آپ کسی مارکیٹ بازار کسی دکان پر چلی جائیں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ وہ سودا جو ہے جو وہ دکان بھری ہوئی ہے جس سودے سے, اس میں 70% امپورٹڈ اشیاء ہیں. تو آپ کا ملک جو ہے وہ چلی ایسے رہا ہے. تو اب کیا کریں, یہ ایک نظام ہے جس کے اندر آپ جکڑے گئے ہیں.
آج جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس کے مین ہائی لائٹڈ پوائنٹس کیا؟ مین ہائی لائٹڈ پوائنٹس یہ ہیں کہ جی جو بجلی چور ہے سب سے پہلے اس کو پکڑیں. وہ تاجر ہے, وہ صنعت کار ہے, وہ سیاستدان ہے, وہ شرافیہ ہے, وہ کہیں بھی ہے اس کو پکڑیں. رعایت میں اور مفت میں بجلی. اور پھر ان کو چراہوں پہ کھڑا کر کر ان کو کوڑے ماریں, ان کی جائیدادیں ضبط کریں اور بھاگ سرکار ضبط کر کر نیلام کریں اور بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو دور کریں. اور اسی طرح شریعت کا لا بنائیں, شرعی لا ان پر اپلائی کریں. ان کے میٹر نہ کاٹیں, ان کے ہاتھ کاٹیں ہاتھ, اور اس کے لیے صدارتی آرڈیننس لائیں. اصل کام تو یہ ہے کرنے والا, کیونکہ جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ تو چور ہیں, چوری کی اوپر سے وہ سینہ زوری کرتے ہیں, اور پھنستا کون ہے؟ میں اور آپ جو ایمانداری سے بل دیتے ہیں. کسی چور کو, بجلی چور کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور خاص طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان, ان دو صوبوں میں تو ضرب عضب کی طرز پر آپ آپریشن کریں. یہاں پر تو فوج, سیکیورٹی ادارے, ایجنسیز وہ جو ہیں وہ اسی سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے لگ جائیں, تو تب جا کر آپ عام آدمیوں کو ریلیف ملے گا. لاہور کی بات کی جائے تو لاہور ایک ایسا شہر ہے کہ کوئی بھی برننگ ایشو ہوتا ہے سب سے زیادہ عوام لاہور سے نکلتی ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد لاہور سے احتجاج کے لیے عوام بہت کم نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی, ہمیں اریسٹ کر لے گی. تو اگر عوام ایسے ڈرتی رہے گی تو ہم اپنا حق کیسے لے پائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. لاہور میں جگہ جگہ پر احتجاج ہوئے ہیں. آپ تھوڑا سا شاید انہیں کور نہیں اچھے طریقے سے کر کے آئی, ابھی بھی ایک کور کر کے آئی, بٹ دا تھنگ اس کے بہت لیٹ نکلا. کوئی بات نہیں, دیر آئے درست آئے. انشاءاللہ تعالی لاہور ہی نکلے گا تو فیصلے ہوں گے. ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بجلی کے بل اتنے زیادہ آگے ہیں یہ اب معاف نہیں ہونے. آپ یہ کہ سردیوں میں ان کو قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں, مطلب اس طرح کے ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں کہ آپ ان کو قسطوں میں کریں گے لیکن ادا کرنا ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ غریب عوام سردیوں میں بھی یہ اتار پائے گی؟ دیکھیں, سردی ہو یا گرمی ہو, پیسے تو میری جیب سے جانے ہیں نا. بات یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میری سردیوں میں کھپت کم ہوتی ہے. سردی ہو گرمی ہو, پیسے میری جیب سے جانے ہیں نا. تو پہلے تو میری جیب میں پیسے ڈالیں نا, مجھے کاروبار دیں, مجھے روزگار دیں, مجھے معاشی سرگرمی دیں, میں کما سکوں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ معدوم ہیں. جب معاشی سرگرمیاں بحال ہوں گی, کاروبار چلے گا, لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا, تو پیسے ان کی جیب میں آ جائیں گے, وہ مہنگی بجلی بھی خرید لیں گے. ایسا ہی ہے. اچھا سر, یہ جو آج آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے نتائج پازیٹیو دیکھنے کو ملیں گے؟ جو احتجاج کیے جا رہے ہیں وہ پازیٹیو نتائج جو ہے وہ کوئی؟ دیکھیں جی, یہ احتجاج جو ہے لیڈر لیس احتجاج ہے. یہ سیلف موٹیویشن کی بنیاد پر لوگ خود ہی نکلے ہیں. اب یہ احتجاج جو ہے یہ لوگوں کو سمجھانے بجھانے اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملنے تک اس کو تو ختم نہیں ہونا چاہیے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. میری یہ خواہش بھی ہے اور میری یہ آرزو بھی ہے. اختتام میں آپ دیکھنے والی پبلک کو پیغام کیا؟ کس کو؟ دیکھنے والی پبلک کو پیغام. میں انہیں صرف یہ پیغام دوں گا کہ اپنا جو شعور ہے اس کی پختگی بہت ضروری ہے. اور جو سوشل میڈیا آج کل بہت زیادہ سرگرم ہے, تو کسی بھی خبر پر بغیر تحقیق کیے اس پر اعتبار اور اعتماد نہ کریں. اور کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش آئے تو آپ اس کی گہرائی میں جائیں اور سمجھیں کہ آخر یہ پرابلم ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے. اور یوں ہی سڑک کو نقصان پہنچانے, اشارہ توڑنے اور املاک کو نقصان پہنچانے نہ نکلیں. یہ سارے آپ کی چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ہیں اور آپ کے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں. بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا. ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم میر صاحب, جنہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا اور بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا کہ جی ہمارا پاکستان ہے, ہمیں اس کی املاک کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا. اور ہمیشہ ان خبروں پر جو ہے وہ آپ توجہ دیں جو تصدیق شدہ ہے, اس کو گہرائی میں جا کر ضرور سوچیں. مہنگائی کی بڑھتی شرح اور الیکٹریسٹی بلز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.